پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. غزہ میں اسرائیلی جہریت کے 91 روز ہو گئے. حماس کے لیڈر صالح العراوی شہید. بیٹے کی شہادت پر العراوی کی والدہ کو مبارکباد. عالمی برادری. مسلم امہ فلسطین میں اس کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے. انوار الحق کاکڑ. شمالی وزیرستان بارودی سرنگ دھماکے میں 3 بچے جہاں بگ. حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یوم وصال آج عقیدت و احترام سے منایا جائے گا. کمشنر کراچی محمد سلیم راجپوت نے کہا ہے یونین کونسل میڈیکل افسران اور ہیلتھ ورکرز کا کردار اسداد پولیو کے لیے اہم ہے. اجلاس سے خطاب. شدید دھند کے باعث 24 پروازیں منسوخ. 25 سے زائد تاخیر کا شکار. پشاور میں گردوں کے غیر قانونی پیوندکاری کی گروہ کا سرغنہ میڈیکل ٹیکنیشین شعیب گرفتار. پنجاب میں ڈینگی کے 10 مریض ہسپتالوں میں داخل. اب آپ خبروں کی اندر کی خبریں اور خصوصی رپورٹ سراج الدین امجدی کی زبانی ملاحظہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. ناظرین کرام، حکومت، نوکر شاہی اور اشرافیہ، صحت اور صحت عامہ اس کی ترجیح کبھی نہ تھی، نہ آج ہے اور نہ کبھی ہوگی. جہاں تک انتخابی منشور میں عوام کو جدید طبی مفت سہولیات دینے کے بلند و بانگ دعووں کا تعلق ہے تو وہ لالی پاپ سے زیادہ کچھ نہیں. میری بات کا ناقابل تردید ثبوت یہ ہے کہ 30 دسمبر 2023 کو ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی ڈاکٹر عبدالحمید جمانی ریٹائر ہو گئے. کراچی ملک کا وہ بین الاقوامی شہر ہے جو پاکستان کی معیشت کے پہیے کو چلانے کے لیے سب سے زیادہ ریونیو ادا کرتا ہے. 5 روز سے گریڈ 20 کے جنرل کیڈر کی یہ اہم اسامی بغیر کسی کے اضافی چارج کے خالی ہے، جبکہ یہ 1 منٹ کے لیے بھی خالی نہیں رہ سکتی ہے. قانون کے مطابق حساس نوعیت کی مذکورہ اسامی کو خالی رکھنے کا ذمہ دار کون ہے؟ کہاں ہے محکمہ صحت کی محبت میں دیوانے نگراں جیال وزیر اعلیٰ مقبول باقر، نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز، چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد فخر عالم، سیکرٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی. قاعدے کے مطابق تمام محکموں میں ایسی اہم اسامیوں پر نامزدگیاں پہلے ہو جاتی ہیں، لیکن عوام، صحت اور جان کے تحفظ کے ضامن اداروں کے اہم عہدوں کی نیلامی کا رونا عوام کس سے روئیں، کس سے انصاف طلب کریں؟ یہ تاخیر صرف اس وجہ سے ہے کہ عہدے کے مطابق مطلوبہ گاہک ابھی دستیاب نہیں ہے. پھر کیا عجب ہے صوبائی ہائر ایجوکیشن کمیشن، اس کے چیئرمین ڈاکٹر عاصم حسین کی تیسری بار نامزدگی 3 ماہ قبل ہی کر دی جاتی ہے، حالانکہ مذکورہ ادارے کا وجود 18ویں آئینی ترمیم کی روشنی میں از خود سوالیہ نشان اور ایک نجی یونیورسٹی اور تعلیمی بورڈ کے مالک ڈاکٹر عاصم حسین کو تیسری بار مذکورہ سرکاری منصب کا عطا کیا جانا کیا میرٹ، قانون، جمہوریت کی روح کے مطابق ہے یا جمہوریت کی آڑ میں بادشاہت اور لاقانونیت کی یہ بدترین تصویر ہے؟ ناظرین کرام، گزشتہ روز کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی
فیز 6 میں ایک مشترکہ چھاپے میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق غیر رجسٹرڈ زائد المیعاد ادویہ کا نہ صرف ایک بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا گیا ہے بلکہ 25 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی ادویہ بھی برآمد کر کے بنگلے کے مذکورہ حصوں کو سیل بھی کر دیا گیا ہے۔ یہ کارروائی سندھ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے سینئر ڈرگ انسپیکٹر ذاکر حسین سمو، FIA اور ڈریب کی مشترکہ کاوش کا نتیجہ ہے۔ پتہ چلا ہے کہ امپورٹڈ ادویہ کا یہ نیٹ ورک کینیڈا سے کئی برسوں سے چلایا جا رہا تھا۔ پاکستان میں کینیڈا میں مقیم کاشف نقوی کے مینیجر قاضی فرحان جمال کو موقع سے گرفتار کر کے چھان بین بھی شروع کر دی گئی ہے اور باقاعدہ مقدمہ درج کر کے جن اسپتالوں میں یہاں سے دوا سپلائی ہوئی ہے وہاں بھی رابطہ کیا جا چکا ہے۔ مذکورہ کمپنی بایوٹیک پاکستان نے اپنے دفاتر کو مہران ٹاؤن، شارع فیصل، محمود آباد اور صدر میں ظاہر کر رکھا تھا، لیکن اس کمپنی کا اصل گودام ڈیفینس میں خفیہ رکھا گیا تھا اور کاشف نقوی کا بھائی فرخ نقوی پاکستان کے سیٹ اپ کی نگرانی کرتا تھا، جسے تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے، بلکہ DNA کی تحقیقاتی ٹیم کے مطابق گرفتاری سے اسے بچا لیا گیا ہے۔ یہاں سے برآمد ہونے والی دواؤں کی تفصیل سے انشاءاللہ ہم اپنی کل کی رپورٹ میں اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ البتہ آپریشن کے دوران بنائی جانے والی ایک ویڈیو ہم آپ کو اپنی اسکرین پر دکھا رہے ہیں، پہلے آپ وہ ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا، یہ میڈیسن ان رجسٹرڈ میڈیسن ہے اور اس کے علاوہ یہ میڈیسن ہے سیوفلورین، یہ بھی ان رجسٹرڈ ہے، اور یہ جو ساری پڑی ہیں یہ ایکسپائرڈ میڈیسن ہے۔ یہ جتنی بھی رکھی ہوئی ہیں یہ ایکسپائرڈ میڈیسن ہے، ان کی ایکسپائری ڈیٹ ہے 5، یہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی 5/2023، یہ ایکسپائر ہو چکی ہیں، جو کہ لکھ کے لگایا ہوا انہوں نے یہ ایکسپائر ہے، اور یہ بھی مارکیٹ میں بک رہی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے 3/3/2022 کو ایکسپائر، انہوں نے خود ہی لکھ کے لگایا ہوا 19/5/2022 کو ایکسپائر ہو چکی ہے۔ ناظرین کرام، اس اہم آپریشن میں ڈریب کے عبد الرسول شیخ، عبد الوحید اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور FIA کی ٹیم کارپوریٹ سرکل کراچی پر مشتمل تھی، اور اس کی خفیہ معلومات بھی FIA نے دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ شیئر کی۔ میں یہاں ضمناً بتاتا چلوں کہ 2017 میں ڈرگ ایڈمنسٹریشن سندھ کے سینئر ڈرگ انسپیکٹر ذاکر حسین سمو نے ادویہ کے خام مال کے حوالے سے میڈی شور کمپنی، جس کے مالک فارما دنیا کی واحد قومی ایسوسی ایشن PPMA کے عہدیدار کی حیثیت سے بھی ڈاکٹر قیصر وحید گاہے بگاہے PPMA کے مختلف عہدوں پر فائز رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کیس میں دیگر کمپنیاں جس میں گابا سنز فارما، الکیمی، بیٹر فارما و دیگر بھی شامل تھے۔ ذاکر حسین سمو کی اس فرد شناسی پر وہ معطل ہو گئے تھے۔ اصل معاملہ قانون سے زیادہ اس طاقتور مافیا کا ہے جو کالے دھن کی بنیاد پر اداروں کو ہی نہیں بلکہ مملکت کو بھی کمزور کرنے میں مصروف عمل ہے۔ مذکورہ ڈاکٹر قیصر وحید کے کیس میں 21 ملزمان کے خلاف FIR درج ہے اور یہ اہم کیس تاحال ڈرگ کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ تازہ اور حالیہ کیس کے حوالے سے ابتدائی رپورٹ کی روشنی میں یہ سوال تو بنتا ہے کہ یہ کئی سال سے غیر قانونی کام کس کی سرپرستی میں کیسے اور کیوں چل رہا تھا۔ تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آنی چاہیے اور LDN کا یہ موقف پھر دوبارہ درست ثابت ہو رہا ہے
کہ ایسی دواؤں کی بڑی مارکیٹ سرکاری ہسپتال اور پھر سرکاری ہسپتالوں میں ان دواؤں کا قانون کے برعکس لیبارٹری رپورٹ کے بغیر ہی ایسی دواؤں کا مریضوں پر استعمال ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اس حوالے سے پیر کی ہیلتھ ڈائری میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔